نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال العائد فی ہبتہ کالکلب یقیء ثم یعود فی قیئہ۔ صحیح مسلم کتاب الہبات۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحفہ دے کر واپس کرنے والا ایسے ہے جیسے کتا قے کر کے پھر چاٹ لے۔ سامعین اکرام، آج کے درس حدیث کا موضوع تحفہ دے کر واپس لے لینا ہے۔ احادیث مبارکہ میں تحفہ دینے کی ترغیب دی گئی ہے کہ تحفہ دینے سے آپس میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اسی لیے تحفہ قبول کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی تحفے میں بکری کا جلا ہوا کھر بھی دے تو اسے بخوشی قبول کرنا چاہیے، یعنی کسی کی محبت کا جواب محبت سے دینا چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص کسی کو کوئی تحفہ دے کر محبت کا اظہار کرے اور پھر کسی بات پر ناراض ہو کر وہ تحفہ واپس مانگ کر لے لے تو یہ نہایت ناپسندیدہ عمل اور اخلاق سے گری ہوئی حرکت کہلائے گی۔ اسی لیے مذکورہ حدیث میں اس بری حرکت کی مذمت کرتے ہوئے یہ مثال دی گئی ہے جیسے کوئی کتا قے کر کے اپنی ہی قے کو دوبارہ چاٹ لے، یعنی وہ شخص انسانیت کے درجے سے گر کر کتے جیسے جانور کی طرح ہو جاتا ہے جس کا لعاب نجس و ناپاک ہوتا ہے۔ عصر حاضر میں یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ سگے بہن بھائی، رشتہ دار اور دوست و احباب جو سالگرہ یا شادی کی سالگرہ پر کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو وہ ذرا سی اونچ نیچ یا انبن ہو جانے پر نہ صرف تحفہ واپس مانگ لیتے ہیں بلکہ تلخ کلامی اور قطع تعلق بھی کر لیتے ہیں۔ تحفے کا موازنہ کر کے اپنے تحفے کو قیمتی و بڑھیا جبکہ دوسرے کے تحفے کو سستا اور گھٹیا قرار دیتے ہیں۔ تحفہ خواہ کیسا ہی ہو، وہ اظہار محبت کا ذریعہ ہے اور عزت کی علامت ہوتا ہے۔ کسی سے تحفہ واپس مانگنا دراصل اس کی توہین و بے عزتی کرنے کے مترادف ہے اور خود مسلمان کی اپنی عزت و وقار کے منافی بھی ہے۔ مسلم معاشرے میں ایسے واقعات بھی مشاہدے میں آتے ہیں کہ طلاق یا خلا کی صورت میں زوجین و طرفین اور ان کے متعلقین جہیز و مہر کی واپسی یا ضبطی کے علاوہ تحفے اور سلامی تک کی ہر چیز واپس مانگتے ہیں، جس سے ایک طرف دشمنی پیدا ہوتی ہے اور دوسری طرف کچہریوں میں مقدمات بھی بھگتنے پڑتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کو خرابی سے بچانے کے لیے تحفے کی واپسی کی ایسی قبیح اور کریہ مثال دی گئی ہے تاکہ کوئی عقل سلیم رکھنے والا سلیم الطبع مسلمان ایسی مکروہ حرکت میں ملوث نہ ہو۔ کسی کو اگر تحفہ پسند نہ ہو یا وہ شے اس کے پاس پہلے سے موجود بھی ہو تو تحفہ دینے والے کی دلجوئی کے لیے اسے خوشدلی سے قبول کر لینا چاہیے اور اس کو اس کے سامنے استعمال کرنے کے بعد یا بغیر استعمال کیے کسی دوسرے کو تحفے میں آگے بڑھا دینا جائز ہے، مگر اسی کو واپس کر کے اس کی دل آزاری کرنا جائز نہیں۔ بعض اوقات لوگ حرام و ناجائز اشیاء بھی تحفے میں دے دیتے ہیں، مثلاً الکحل والی خوشبویات وغیرہ یا دیگر حرام اشیاء سے بنی ہوئی کاسمیٹکس کی اشیاء وغیرہ جو پیکٹ میں پیک ہوتی ہیں، جن کو کھولنے سے پتہ چلتا ہے کہ اندر یہ کیا ہے۔ ایسی صورت میں خوشبویات کو ٹوائلٹ اسپرے
یا ایئر فریشنر کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر جسم یا لباس پر استعمال کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح دیگر اشیاء کو غیر مسلموں کو تحفے میں دے کر آگے بڑھایا جا سکتا ہے، ضرورتاً بیچا بھی جا سکتا ہے یا کسی دکاندار سے اسے تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ غرض ہے کہ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اور خود بھی کسی حرام یا ناجائز کام یا شے میں ملوث نہ ہوں، تاکہ مسلمانوں میں باہمی محبت اور اخوت میں کوئی رخنا پیدا نہ ہو اور امن و سلامتی کی فضا برقرار رہے بلکہ پروان چڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات پر خلوص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔